دوستو، کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک نوجوان مرنے کے بعد قبر میں رکھا گیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گیا؟ جی ہاں، نہ کوئی یہ فلم ہے نہ کوئی کہانی، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے لوگوں کے ایمان کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مردہ انسان اپنی قبر سے اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون تھا، اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوا، اور سب سے اہم، اللہ نے اسے دوبارہ زندگی کیوں دی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کے آخر میں ایک ایسا سبق ہے جو آپ کو جنت کے راستے پہ ڈال سکتا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے نوجوان کا ہے جو بظاہر ایک عام مسلمان تھا، نہ کوئی بہت بڑا عالم، نہ کوئی مشہور شخصیت، لیکن اس کے اندر ایک خاص بات تھی۔ وہ کبھی کبھی نیک کام کرتا تھا اور کبھی گناہوں میں بھی پڑ جاتا، بالکل ہماری اور آپ کی طرح۔ گناہوں میں ڈوبا ہوا نوجوان، وہ نوجوان نماز بھی پڑھتا تھا لیکن اکثر چھوڑ بھی دیتا تھا، قرآن سنتا تھا لیکن عمل کم کرتا تھا، دوستوں کے ساتھ ہنسی اور مذاق، فضول باتیں اور بعض اوقات گناہ، یہ سب اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ عام بیماری ہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں اس کی حالت بگڑنے لگی۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب اس کی سانس رک گئی، یعنی موت کا لمحہ۔ گھر میں گرام مچ گیا، ماں رو رہی تھی، باپ خاموش تھا، دوست حیران تھے، ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا ابھی تو جوان تھا۔ پھر اس کی قبر کا منظر یوں ہوا کہ اسے غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد اسے کفن پہنایا گیا اور پھر اسے قبر میں اتار دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، لوگ واپس جانے لگے۔ قبر کے اندر کیا ہوا یہ بھی سنیں۔ اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے، اصل وہ بات جو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ جیسے ہی لوگ چلے گئے، قبر کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ وہ نوجوان ہوش میں آیا اور خود کو ایک تنگ اندھیری جگہ پہ پایا۔ وہ گھبرا گیا، میں کہاں ہوں؟ پھر سوالات کا آغاز ہوتے، پھر اچانک دو خوفناک فرشتے ظاہر ہوئے، منکر نکیر۔ انہوں نے سوال کیا، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ جواب دینے میں مشکل وہ نوجوان کو مشکلات پیش ہوئی، جو دنیا میں دین کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتا، اب جواب دینے میں مشکل محسوس کرنے لگا۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ایک نیکی کام آئی، لیکن پھر بھی اچانک اسے ایک عمل یاد آیا، ایک نیکی وہ اکثر کرتا تھا، ماں کی خدمت۔ وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا، اگرچہ وہ کامل نیک نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا تھا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آئی اور اسی نیکی کی وجہ سے اس نے جواب دینے کی توفیق ملی، یعنی سوالوں کا جواب، منکر نکیر کے جو سوال ہوئے تھے ان کا جواب اس نے پھر دیا۔ نجات کا لمحہ اس کے لیے ہوا، اس نے جواب دے دیے، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں راحت، اچانک قبر روشن ہو گئی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوئی اس کی۔ اللہ نے چاہا اس نوجوان کو ایک اور موقع دیا جائے، دوبارہ زندگی۔ کچھ دیر بعد قبر کے باہر لوگوں نے آواز سنی، جب قبر کھولی گئی تو سب حیران رہ گئے، وہ نوجوان زندہ تھا۔ لوگوں کا رد عمل، لوگ رونے لگے، کوئی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا، کوئی توبہ کر رہا تھا۔ اصل میں نوجوان نے کہا کہ میں نے قبر میں وہ دیکھا جو میں بیان نہیں کر سکتا، اگر میں اپنی زندگی دوبارہ نہ پاتا تو شاید میں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا۔ توبہ اور تبدیلی، اس کی آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں توبہ بھی آئی، تبدیلی بھی آئی۔ اس دن کے بعد وہ نوجوان مکمل بدل گیا، نماز کا پابند، قرآن کا عاشق اور گناہوں سے دور۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے کہ موت اچانک آ سکتی ہے، قبر کا عذاب حقیقت ہے، چھوٹی نیکی بھی ہمیں بچا سکتی ہے۔
ہے، چھوٹی نیکی بھی ہمیں بچا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جتنی بھی خالص مخلص ہو کر اللہ کی عبادت سے جوز کا دانہ بھی دے دے گا، اللہ سے بڑھا چڑھا کر صدقوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور ہمارے عذابوں کو دور کرنے کے لیے اس طرح کے غریبوں مساکینوں کو دینے کا اختیار دیا ہے کہ تم یہ کرو گے، ہم تمہارے سروں سے ان چیزوں کو، اس مصیبت کو ٹال دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر بھی روشن ہو تو آج ہی توبہ کریں، نماز قائم کریں اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس ویڈیو کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں اس نے اپنا خواب سنایا ہے لڑکے نے کہ میں نے اس حقیقت میں یہ کیا دیکھا ہے۔ اصل میں جو قبر کی زندگی ہوتی ہے بڑی ہی تنگ زندگی ہوتی ہے۔ کہا کہ یہ قبر جو ہے جنت کے گھروں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہاں تو یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، کیونکہ یہ قبر کی زندگی سب سے مشکل زندگی، جہاں نہ کوئی اپنا نہ اپنے خیال رکھتے، بس دفنا دیے چلے گئے، واپسی کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے، کیا آ کر دیکھیں گے کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ دوستو زندگی بہت ہی کم ہے، اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے آج سے توبہ کر لیں اور نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریا کریں، نماز کے ٹائم نماز پڑھ لیں۔ اگر مسجد میں جانے کی تکلیف ہو رہی، دور ہے، پھر آنے والی کام، پھر اگلی نماز کا ارادہ ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں یہاں پر بیٹھ کے اپنی نماز کو ادا کریں، اسے عادت بنائیں، عادت پھر عبادت بن جاتی ہے۔ ٹھیک، اوکے۔ اور اچھی بات پھیلانا صدقہ ہے، میری اس ویڈیو کو جتنا آپ شیئر کریں گے آپ کو اس کا اتنا ہی اجر ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔